بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں پانچویں پارے کے آدھے تک ہم پہنچے تھے، اور آخری مسئلہ جو بیان ہوا تھا وہ سلام کے متعلق کچھ باتیں تھیں کہ مذہب اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارا اس میں متفرق مسائل ہیں، چونکہ سورہ نساء اس میں عمومی طور پر عورتوں کے مسائل کا بیان ہے، لیکن کچھ الگ الگ چیزیں بھی ہیں۔ مثلا آج کی پہلی بات وہ یہ ہے کہ نفس انسانی، جان انسانی، خاص کر ایمان والے کی جان، وہ اللہ کے ہاں بہت عزت دار ہے، بہت معزز ہے۔ جان بوجھ کے قتل، اس کی سزا کا بیان بھی یہیں پر ہے، اسی پانچویں پارے میں، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کو اگر حلال سمجھتا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن حلال نہیں سمجھتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے، یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں کسی بھی چیز کو منع کیا ہے اور کوئی مسلمان غلطی سے وہ کر لے تو گناہگار ہے، توبے سے معاف ہو جائے گا، لیکن اگر حلال سمجھ کے کرے گا تو وہ کافر ہے۔ وجہ، اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال جانا۔ حرام کو حلال جاننا، حلال کو حرام جاننا، یہ دونوں کفر ہے۔ ایک چیز حلال ہے، یہ کہتے ہیں نہیں حرام ہے، یہ بھی کافر ہے۔ ایک چیز حرام ہے، کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ بھی کافر ہے۔ ایک یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو اس سے معافی کی امید ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہمارا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ کیا؟ کبیرہ گناہ کرنا، گناہ تو کبیرہ ہے، ناجائز ہے کرنا، لیکن اس کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا، مذہب سے نہیں نکلتا۔ اس کا کرنے والا مجرم تو ہے، توبے کی وجہ سے اللہ وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سوائے کفر اور شرک کے یہ بھی گناہ ہے، اس سے آدمی مذہب سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز کے چھوڑ دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ جن احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر کہا ہے، وہاں مراد نماز کا چھوڑنا حلال سمجھے، وہ نماز کا چھوڑنا حلال سمجھے۔ تو گناہ کبیرہ کو حلال سمجھنا میں نے ابھی بتایا یہ کفر ہے۔ تو کسی مسلمان کا قتل، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی اصلی سزا تو ہمیشہ دوزخ کی ہے، لیکن ایمان کی برکت سے اللہ پاک اس مومن قاتل کو نکالیں گے ایک نہ ایک دن، اور اللہ کا ایسے آدمی پہ بڑا غصہ ہے، خدا کی لعنت ہے اس پر، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اور حدیث مبارک میں آپ کو سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اللہ جل جلالہ یعنی ایمان والا ہمیشہ خوش باش رہتا ہے اور دین پر اس کے لیے چلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، لیکن جہاں کہیں وہ قاتل بنا، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل کو تنگ کر دیں گے۔ پوری زندگی اس کو کبھی بھی سکون نہیں ہوگا، ہمیشہ غمگین رہے گا وہ۔ ٹھیک ہے، ایمان اس سے نہیں جائے گا، لیکن اللہ پاک اس کو کبھی خوش نہیں رکھیں گے جو کسی مسلمان کا قاتل بنا۔ پھر نفس انسانی یعنی مومن کی جان، جان بوجھ کے قتل ابھی آپ نے سنا۔ اگر غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی کا کیا مطلب ہے؟ یہ شکار کھیلنے گیا اور اس نے فائر کے لیے وہ دیکھا کہ ہرن ہے، جانور ہے، اور اس نے اس کو جانور سمجھ کر کے فائر کیا۔ وہ غلطی سے، وہ انسان تھا، وہ جانور نہیں تھا، اس کو لگ گیا۔ اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو بھئی غلطی ہو گئی، معاف کر دو، کہا نہیں،
تمہیں تو قتل نہیں کریں گے لیکن اس کی تمہیں سزا دینی پڑے گی. کیا سزا دینی پڑے گی؟ 100 اونٹ الگ الگ عمروں والے، یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. الگ الگ عمروں کا کیا مطلب ہے؟ 25 اونٹ ایسے ہوں گے مونس، 25 مونس جو 1 سال کے ہوں گے اور دوسرے سال میں داخل ہوں گے، اور 25 جو ہیں وہ 2 سال کے پورے ہو چکے ہوں گے، تیسرے سال میں داخل ہوں گے، اور 25 اونٹ جو ہیں وہ 3 سال کے پورے ہوں گے، چوتھے میں داخل ہوں گے، اور 25 ایسے جو 4 سال. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے خیال کیوں نہیں رکھا. اور اگر اونٹ نہیں ہیں، مطلب مثال کے طور پر جیسے ہماری شہری زندگی ہے، تو پھر اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ بھئی اس طرح 100 اونٹوں کی کیا قیمت بنتی ہے، یہ اس غلطی سے قتل والے سے لیا جائے گا. غیر محتاط ڈرائیونگ، سمجھے نا، اس میں جو جان جاتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے. تو یہ یہاں پر یعنی نفس مومن وہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اس کے کچھ باتیں اس میں بیان کی ہیں، باقی تفصیلات احادیث میں اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اسی طرح اس صورت میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا، اور جب ایسا ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت تو ختم ہو گئی، لیکن قیامت تک اس ہجرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے جہاں پر آدمی کو مذہب پہ چلنا مشکل ہے. گندا ماحول ہے، گندا محلہ ہے، گندا ملک ہے، گندا علاقہ ہے، بچے برباد ہو جائیں گے، بچیاں برباد ہو جائیں گی، میں خود بھی مذہب پہ چل نہیں پاؤں گا، میری نسل تباہ ہو جائے گی، اور میری آئندہ کی نسلیں جو ہے نا وہ مذہب پہ باقی نہیں رہے گی، مذہب چھوڑ دے گی، جیسے کہ ممالک کا حال ہے. تو ایسی جگہیں جہاں پر آدمی کا ایمان خطرے میں ہے، ان کے بچوں بچیوں کا ایمان خطرے میں ہے، تو وہ لوگ بھی وہ یعنی وہاں سے ہجرت کرنا ان کے ذمے ضروری ہے. اور ایسا بہت سارے ہمارے تعلق والے بہت سارے دوست ایسے ممالک میں تھے کہ ان کو ڈر لگا کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، تو وہ بہت پہلے اپنی سب چیزیں چھوڑ کر کے اس ملک میں وہ یہاں پر اپنے ملک میں آ گئے، اور اپنے بچیوں کی اور اپنے آپ کی اس کی اپنی عزتوں کو بچایا، دین میں لگے، دین میں جڑے، اور اللہ پاک نے ان کی اولادوں میں حافظ اور عالموں کو پیدا کیا. یہ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم ایسے ملک میں نہ رہیں. تو ہجرت کا ذکر ہے. اچھا، ایسی جگہ سے ہجرت نہ کرنا اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اس پہ ڈانٹ کا بیان ہے. اللہ پاک نے ڈانٹا ہے کہ ایسا مت کرو، تمہیں ایمان عزیز ہونا چاہیے، اپنی دولت تمہیں عزیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح متفرق احکامات میں سے ایک حکم اس کا ہے اپنا سفرانہ نماز کا، قصر نماز کا، کہ جب شرعی سفر ہو، مسافر ہو، تو اس کے لیے سفر والی نماز ظہر، عصر اور عشاء 4 کی 2، اور مغرب کی تو 3 ہی پڑھیں گے، وہ 1.5 نہیں پڑھ سکتے، فجر کی 2 ہی پڑھیں گے، 1 نہیں پڑھ سکتے. تو سفر والی نماز جیسے 48 میل آتا ہے، کچھ 75 کلومیٹر کے لگ بھگ جانے کا ارادہ ہو، اور 15 دن سے پہلے کی واپسی ہو، تو اور آدمی اپنی نماز پڑھے یا خود مسافر بن کر کے جماعت کرائے، تو یہ قصر نماز یہ پڑھے گا، لیکن فجر کی سنتیں وہ ہر حالت میں پڑھنی ہیں، اور وتر بھی ہر حالت میں پڑھنے ہیں. باقی جو سنتیں ہیں ان کی تاکید ختم ہو جاتی ہے. اگر موقع ہے تو پڑھ لے، لیکن اگر موقع نہیں ہے تو اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ سفر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت جی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو سفرانہ نماز اس زمانے میں تھی جب امن نہیں تھا اور حالات خراب تھے، تو چل چلاؤ سفر میں مشقتیں تھی، تو پھر 4 کی 2 پڑھتے تھے. اب تو یہ ہے کہ حالات بھی اچھے ہو گئے، امن بھی ہو گیا، تو کیا ہم پوری نماز نہ پڑھیں؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ عمر، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور اللہ نے ایک تحفہ بھیجا ہے، لہٰذا اللہ کے تحفے کو قبول کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے امام صاحب اس حدیث سے یہ والی بات لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے 4 رکعت نماز پڑھے تو 4 ہوگی بھی نہیں، 4 ہوگی بھی نہیں۔ اس صورت میں ہوگی کہ یہ 2 رکعت میں بیٹھ گیا تو یہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گے، نماز 2 ہی ہوگی اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گی، اور اگر دوسرے میں نہیں بیٹھا تو اس کی 4 کے 4 چلے گی۔ تو اس لیے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے سفرانہ، بھئی آپ دونوں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ دونوں کی مہربانی ہوگی، آپ دونوں یہ پیچھے مت دیکھو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، الگ الگ بیٹھ جاؤ نا، تھوڑی سی بات سن لو پھر چلے جاؤ۔ اب بات ہو رہی ہے، آپ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہو۔ تو سفرانہ نماز کا بیان یہاں پر اس صورت میں یہ بھی بیان ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں ہمارے رب ایک بات کی طرف توجہ فرماتے، یہ متفرق باتیں ہیں الگ الگ، کہ لوگ جو آپس میں بیٹھ کر کے گپ شپ لگاتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، کا اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے۔ کون سی سرگوشی میں خیر ہے؟ کا اس مل کر بیٹھنے میں خیر ہے جس میں آدمی کسی پر خرچ کرنے کی ترغیب دے کہ یار فلانی جگہ حالات اچھے نہیں ہیں، میں فلانے گھر کو دیکھ کے آیا ہوں، فلانے گھر میں تو افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس راشن بھی نہیں ہے، ان کے پاس علاج کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ایسا اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا، گھروں کے لیے، فیملیوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے، یعنی خیر خیرات کے لیے متوجہ کرنا، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح کی گفتگو میں اللہ نے خیر ہی رکھی ہے۔ اسی طرح کہیں پر ان بن ہے، میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں اور بچے ناراض ہیں آپس میں، تو آپس میں ان کی صلح صفائی کرنا، اس کے لیے بیٹھنا، وقت نکالنا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں بھی خیر ہے۔ اسی طرح اس غرض سے بیٹھنا کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور لوگ بے نمازی ہیں تو اللہ ان کو نمازی بنائے، لوگ روزہ نہیں رکھتے اللہ ان کو روزے دار بنائے، لوگ دیندار بنے، اس غرض سے بیٹھ کر کے لوگوں کی ہدایت کی فکر میں بیٹھنا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں بھی خیر ہے۔ اور جو آدمی ان کاموں کو، یہ تو بطور مثال کے 3 باتیں فرمائیں، ورنہ ہر خیر اس کے لیے بیٹھنا، سوچنا اور ایک دوسرے کو تیار کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے دربار سے ان کو بہترین اجر دوں گا۔ اسی طرح ایک بات ہمارے رب نے یہاں یہ بھی فرمائی ہے کہ اجماع امت، صحابہ کرام کا کسی چیز پر اتفاق، حضرات فقہائے کرام خیر القرون والے بزرگوں کا کسی بات پر اتفاق، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ 3 قسم کی چیزیں ہیں جس سے کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیات، اس کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ، قرآن میں وہ حکم نہیں ہے، حدیث مبارک میں ہے، تو حدیث مبارک سے بھی کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے، حدیث مبارک بھی حجت ہے۔ اچھا، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، وہ بیٹھے، انہوں نے ایک بات کو طے کیا اور طے کر کے اس کو نافذ کر دیا، تو ایسی چیز کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع مانے مسلمانوں کا، اچھے لوگوں کا، وہ کسی بات پر متفق ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ تو اجماع سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور اجماع کو نہ ماننے والا فاسق ہے، کافر نہیں کہتے، فاسق کہیں گے اس کو، اس لیے کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان حضرات کی اتفاق سے ثابت ہوا ہے، اور اس کی کافی ساری مثالیں ہیں، اور اس کی دلیل 5ویں پارے کے 3 پاؤں کے پاس ہے۔ یہ والی بات جو میں بھی آپ کو بتائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد کوئی شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلتا ہے، نولیہ ما تولا، جس رخ کو اس نے اختیار کیا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اس کو بخشیں گے نہیں، وہ دوزخ میں جلے گا۔ اس لیے کہ بہت سارا دین کا بہت بڑا حصہ ان بڑے بزرگوں کے اتفاق سے ثابت ہوا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو ایک حدیث پیش کر کے آگے نکلوں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، معاذ تم یمن جا رہے ہو، میں تمہیں حاکم بنا کے بھیج رہا ہوں اور فیصل بنا کے بھیج رہا ہوں، معاذ تم کیا کرو گے وہاں پر؟ حضرت میں کوئی مسئلہ آئے گا تو میں قرآن میں ڈھونڈوں گا، اگر مجھے قرآن میں مل گیا تو میں مسئلہ سنا دوں گا۔ تو معاذ اگر قرآن میں نہ ملے تو حضرت میں آپ کی احادیث میں ڈھونڈوں گا، تو اگر احادیث میں مجھے مل گیا تو پھر میں وہ فیصلہ سنا دوں گا۔ معاذ اگر اس میں بھی نہیں ملا، حضرت میں صحابہ کے فیصلے جو میرے سامنے ہوں گے، اور میں چونکہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میں اپنی غور و فکر قرآن و حدیث میں شامل کر کے اس میں ایک مسئلہ نکال کر کے میں فیصلہ سنا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہاں ٹھاپا مارا اور فرمایا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے بھیجے ہوئے کو اس بات کی توفیق دی جس بات سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک اور یہ آیت مبارک اس مسئلے کی اصل ہے۔ اس لیے نتیجے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، کہیں پر کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے اس دور کے اندر بھی جس کا حل موجود نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم یتیم ہیں، مسئلہ آ گیا، جی قرآن و حدیث میں اور بزرگوں کی باتوں میں حل ہی نہیں ہے، اور بس ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے نا یتیم چھوڑ دیا، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے اندر اللہ کا فضل ہے، موجود ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مایوسی نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو پیش کیا جائے، اس کا حل اللہ اور اس کے رسول میں کے باتوں میں جائز یا ناجائز کا وہ حل ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ اس میں جو اجماع کی دلیل کے لیے آیت پیش کی جاتی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لی۔ اسی طرح ہمارے رب نے یہاں اس صورت میں اس پارے میں دو جگہ شرک کی مذمت کی ہے۔ کس حوالے سے؟ چھٹے پارے کے آخر میں بھی، آج صبح ہمارا فجر کا درس تھا، اور 5ویں پارے کے اندر دو جگہ کہ اللہ پاک مشرک کی تو کبھی بھی مغفرت نہیں کریں گے، اور مشرک کے علاوہ جس کی چاہیں گے اللہ جل جلالہ مغفرت کریں گے۔ اور چونکہ یہ کاروائی شیطان کی ہے، کاروائی کس کی ہے؟ اور شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں آدم کے بچوں کو گمراہ کروں گا، اور میں ایسی ایسی چیزوں میں ان کو لگاؤں گا، ان کے عملوں میں شریک بنوں گا کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کرے وہ، اس کی اپنی کوشش، ہماری اپنی کوشش، اور شیطان لوگوں کو غلط قسم کے وعدے دلاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور جو ایمان اور عمل والا ہوگا اس کو ہم جنت کے اندر بھیجیں گے۔ یہ اس صورت کے مضامین ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے مضامین میں ایک مضمون ہمارے رب نے ایمان کی تجدید کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ بار بار حدیث سن رہے ہیں مختلف مجلسوں میں، ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان کو تازہ کیا کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ کہ جی کلمہ پڑھ کے تازہ کیا کرو۔ ایسے ہی اب یہ آپ کہیں گے بھی یہ تو حدیث ہے، قرآن میں ہے کہیں؟ جی قرآن میں موجود ہے۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے ہمارے رب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بھئی ایمان والوں کے پاس تو ایمان موجود ہے پہلے سے، تو کہا ہاں ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کو تازہ کرتے رہو اور بار بار کلمہ پڑھ کر کے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ اسی طرح 5ویں پارے میں ایک مرکزی بات جو پورے قرآن میں صرف یہیں پر ہے
کہ منافق جو دل سے کافر، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں یا ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ منافق دوزخ میں 7 طبقے ہیں. جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ میں 7 مراحل ہیں. ان میں سب سے نیچے نیچے طبقے میں منافق ہوں گے. ان میں یہ 5ویں پارے کے آخری صفحے میں یہ بات ہے. اور ہاں، اگر کوئی منافق دل سے توبہ کر لے اور سچا مومن ہو جائے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے منافقوں نے توبہ کر لی تھی اور بہت سارے کفر پہ مر گئے تھے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن اچھا، پھر منافق کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. منافق اللہ کا ذکر، تو یہ آدمی کو سوچ پہ مجبور کر لے، یار میں بھی تھوڑا سا ذکر تو نہیں کرتا کہیں. اس لیے آدمی کے لیے حکم ہے، مومن کے لیے وہ بہت زیادہ کس کو یاد کرے؟ اللہ کو یاد کرے. تیسری منافق کی خصلت ہمارے رب نے یہ بتائی کہ اس کے مزاج میں خدا کو دھوکہ دینا ہے. یہ دین کو، خدا کو، مذہب کو، رسول کو، یہ دھوکے کے ساتھ چلتا ہے. اور چوتھی صفت منافق کی یہ بتائی ہمارے رب نے کہ منافق کو یقین نہیں ہوتا، مذبذبین بین ذالک، شک میں رہتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اس کو جو ہے وہ کبھی کہتا ہے یار یہ صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہاں صحیح نہیں، یہ صحیح ہے. اس پہ کچھ دن چلے گا، کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کو بکری کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ بکری جو نر کے تلاش میں ہو، کبھی ایک ریوڑ میں بھاگے کبھی دوسرے ریوڑ میں بھاگے. کہا کہ یہ جو بری مثال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے دی ہے. تو اللہ جل جلالہ ہمیں ان صفات والا نہ بنائے، بلکہ اللہ پاک ہمیں زیادہ ذکر والا بنائے. اللہ پاک ہمیں دھوکے باز نہ بنائے. اللہ جل جلالہ ہمیں ہمارے مذہب کے اوپر ہمیں پکا یقین دے دے کہ ہم مسلمان ہیں اور حق اور سچ پر ہیں اور ہمیں بالکل مذہب پہ شک نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے ہمارا. تو چھٹے پارے میں جو زیادہ یعنی سب سے پہلی آیت تو یہ ہے کہ اللہ پاک بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے کہ لگائی بجائی کرے، لوگوں کی شکایتیں کرے. ہاں، اس آدمی کے لیے اجازت ہے جو مظلوم ہے اور اپنی شکایت لے کر کے کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ کسی کی برائی بیان کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے برائی بیان کرنا جائز ہے، ورنہ بری بات زبان پر لانا وہ اللہ پسند نہیں کرتے. اور دوسری بات اس صورت میں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کی برائی بیان کی ہے. اب آپ کہیں گے یہودی تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ان کی برائی ہمیں متنبع کیا، تم ایسے نہیں بننا، تم الٹے سیدھے سوالات نہیں کرنا مذہب میں. جیسے آج ہمارے سبق میں 7ویں پارے میں 4تھے صفحے پہ یہ بات آئی ہے کہ بے ڈھنگے سوالات مت کرو، بے ڈھنگے سوالات مت کرو. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، ایمان والو اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا، حج کرو. ایک کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت اسی سال یا ہر سال؟ تو حضور خاموش ہو گئے. انہوں نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے. انہوں نے پھر سوال کیا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسے بے ڈھنگے سوالات کرتے ہو، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر مسلمان صاحب استطاعت پر ہر سال حج فرض ہوتا اور وہ طاقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ حج تو ایک ایسا عمل ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار ہے، اور تم نے بار بار مجھ سے پوچھا گویا تم نے مجھے تنگ کیا. تو یہ ڈانٹ پڑی ہے بے ڈھنگے سوالات کی. تو یہودی جو ہے وہ ایک تو وعدہ توڑنا، اور جب اللہ کی بات بیان کرتے ہیں نہیں نہیں ہم پہ ہمارے دل بند ہیں، ہم تو بس صرف یہودیت کو چاہتے ہیں، محمدی ہونا ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے دل بند ہیں. تو اللہ پاک ان کو جواب دیتے ہیں نہیں، بند نہیں ہے، اللہ نے اس پہ مہر لگا دی ہے. اسی طرح یہودی جو ہیں ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا،
یہ جو صلیب کا نشان یہ جو ہے، یہ جو کراس کا نشان ہے، یہ اسی کی طرف علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھندہ دیا ہے اور وہ مارے گئے ہیں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ ابھی تک شک میں ہیں، اور میں تمہارا رب ہو کر کے تمہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اور آخری زمانے میں یہ جو حدیث ابھی یہ والی بات تو آیت تھی، اب جو بات کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم سب کتابوں میں یہ والی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اور یہ جو مہدی ہیں ان کا نام محمد ہے، اور ان کی جو ہے وہ یہ یعنی اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں، ایک طرف سے حسنی ہے اور ایک طرف سے حسینی ہے۔ ہمارے فجر کے بیان میں یا آخر میں آئے گا انشاءاللہ رمضان ہی کے اندر کہ مہدی کے بارے میں، تو وہ مہدی ان کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتاریں گے، اور دجال کو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کریں گے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہوئے تو پھر اتارے جانے کا کیا مطلب؟ تو اس صورت میں خاص کر چھٹے پارے کے دوسری صفحے پہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور زندہ ہیں اور آخری وقت میں آئیں گے۔ تو یہ اچھا، اسی طرح اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے میں نے صبح فجر میں بھی کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو تو عبادت میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے ان کو، بلکہ وہ کیا ہیں، وہ تو اپنے رب کے تابع دار ہیں۔ تو یہ چھٹے پارے کے اندر یہودیوں کی برائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بیان کہ وہ زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، اور قرآن پاک کے بارے میں ہمارے رب فرماتے ہیں میرے علم کا اعلیٰ شاہکار، میرا کمال علم قرآن پاک۔ وہ کیسے؟ ابھی کوئی چیز آئی نہیں ہے لیکن ہمارے رب نے اس کو بیان کر لیا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو گیا، کمال علم۔ اسی طرح جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری ہزاروں سال پہلے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہ ہوتے تو ہزاروں سال پرانی بات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحیح بیان کرتے؟ تو اس صورت کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا، یہ والی بات بھی ہمارے رب نے بیان فرمائی۔ آگے سورہ مائدہ کا بیان ہے، ہماری یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے چھٹے پارے میں، یہ سورت زیادہ تر یعنی ایک پاؤ میں آج اسی کو بیان کریں گے، کل انشاءاللہ باقی آدھے پارے کو بیان کریں گے۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ مائدہ، مائدہ تو اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو، مائدہ سفرہ بھی کہتے ہیں، مائدہ بھی کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تعلق والے تھے ان کے، ہمارے نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حواریین۔ انہوں نے درخواست کی کہ آسمان سے ہمارے لیے جنت کا کھانا آ جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع بھی کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم پھر اپنی نسلوں کو وصیت کریں گے، ہم کہیں گے دیکھو ہم کیسے چہیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، آسمان سے ہمارے لیے ایک یادگار ہمارے لیے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست کی، لیکن شرط اللہ نے یہ لگائی میں جنت کا کھانا تو اتار دوں گا لیکن اسی وقت استعمال کرنا ہوگا، اگر کسی نے اپنے لیے بعد میں رکھا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں، ایسا عذاب دوں گا کہ وہ بھی یاد رکھیں گے۔ تو اس شرط پہ بھی پورے نہیں اترے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ
جنت کا کھانا دسترخوان کو کہتے ہیں، اور دسترخوان بغیر کھانے کے نہیں ہوتا، مراد اس سے دسترخوان ظرف کہہ کر کے مظروف مراد لیا، دسترخوان کہہ کر کے جنت کا کھانا مراد لیا۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں ہمارے رب نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ مثلا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو۔ اور اے ایمان والو ذرا ایک بات سنو، مکہ مکرمہ تم 6 ہجری کو جا رہے تھے اور کافروں نے تمہیں ضد میں آ کر کے بیت اللہ طواف کرنے نہیں دیا، تو اس ضد کی وجہ سے تم کسی اور موقع پر ان سے انتقام نہیں لینا۔ میں تمہارا رب تمہیں منع کرتا ہوں کہ انہوں نے تو تمہیں بیت اللہ سے روکا، لیکن کسی اور موقع پر اگر ان کافروں کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ ہو تو پرانی ان کی حرکت کی وجہ سے تم ان سے انتقام مت لینا۔ دیکھو، نیکی کے کاموں میں مددگار بننا اور برائی کے کاموں میں مددگار نہیں بننا۔ پھر اس صورت میں ہمارے رب نے کچھ حرام چیزوں کو بیان کیا، مثلا مردار، جو جانور خود مر جائے، حلال جانور، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح بہتا ہوا خون، جانور کو ذبح کرتے ہیں، حلال جانور ہے، ایک خون نکلا، وہ خون بھی حرام ہے، کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ اسی طرح خنزیر کی وضاحت دوسرے پارے میں آ گئی، وہ مکمل حرام ہے۔ اسی طرح وہ حلال چیز جس پہ خدا کے علاوہ غیر کا نام لیا گیا، جانور تھا، بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی بزرگ کے نام پہ ذبح ہو گیا تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ اسی طرح حلال جانور تھا، اس کو ذبح کرنا تھا، لیکن تم نے گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ اسی طرح حلال جانور تھا، اس کو جو ہے نا سینگ مارا، ایک جانور نے، نتیحہ کہتے ہیں اس کو، سینگ مارا، زخمی ہو گیا، مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حلال جانور تھا، بکری تھی، چھت سے گر گئی اور گر کے تڑپ تڑپ کے مر گئی اور ذبح کا موقع نہیں ملا تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جانور اور درندے نے اس کو دبوچ لیا اور وہ زخمی ہو کے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ حرام جانوروں کی فہرست بتائی۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شکاری ہے، اب دور اس نے تیر مارا یا بندوق کی گولی ماری اور ذبح سے پہلے وہ جانور مر گیا، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ تیر پر اللہ کا نام لے، فائر پر اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جب اس نے مارا تو اور زخمی بھی ہو گیا وہ جانور، ذبح سے پہلے جانور مر گیا تو وہ جانور حلال ہے۔ اسی طرح باز اور شکرے کی وجہ سے اس کو سمجھایا، آپ نے سبق دیا اس کو، آپ نے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا، وہ گیا، اس نے شکار پہ جھپٹا اور زخمی کیا لیکن خود نہیں کھایا اور وہ مر گیا شکار، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح کتا، اس کا شکار، لیکن کتا بھی ایسا ہو کہ جس کو آپ نے تعلیم دی ہو۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ نے کتے کو بھیجا، آپ نے کتے کو بلایا، فوراً واپس آئے، اور آپ نے کتے کو چھوڑتے وقت کہا بسم اللہ اللہ اکبر، وہ کتا گیا، اس نے اس کو پکڑا اور زخمی کیا اور مر گیا، وہ تمہارے ذبح کا موقع تمہیں نہیں ملا تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو شکار کے احکامات جو اس امت کو ملے ہیں، عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے، عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، شکاری تھے، شکار کے احکامات ان کی برکت سے امت کو ملے ہیں، اور کافی تفصیل ہے، ہم نے تو آپ کو اشارہ دے دیا۔ اسی طرح اس صورت میں وضو کے فرائض کا بیان، سنتوں کا بیان احادیث میں۔ وضو کے فرائض، نمبر 1، چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا فرض۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض۔ پاؤں کا وظیفہ مسح نہیں ہے، مسح تب ہوگا جب چمڑے کے موزے ہوں اور ٹخنوں سے اوپر ہوں اور ٹکے ہوئے ہوں، اور ایسے موزے ہوں
کہ جس میں 1 میل تک اس بغیر چپل پہنے موزہ پہن کے آپ چل سکتے ہیں، اور پانی اگر ڈالیں تو پانی چھن کر کے گرے نہیں اس میں سے، ایسا موزہ ہو۔ آج کل نئے نئے موزے آئے ہیں، لیکن سفر میں بہت سارے لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، کہا جی ہم نے فتوے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ ذرا دیکھ لیں اس کو۔ تو وہ جب تھوڑے سے گیلے فرش پہ چلے تو پاؤں سارا وہ ہو گیا، تر ہو گیا۔ تو بہرحال اپنی نمازوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، اور جو ہے وہ چمڑے کے موزے وہی زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن اگر ایسے موزے ہوں جس کو مفتیان کرام محقق وہ پاس کر دیں، پھر جا کر کے اس کو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں یہی شرائط ہے کہ جب آپ نے پانی ڈال دیا تو وہ چھن کر کے آپ کی کھال تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، آپ بغیر جوتا پہنے اس موزے کو پہن کر کے خالی فرش پر، سڑک ہے جنگل ہے اس پہ 1 میل تک چلے اور وہ پھٹے نہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ خود ٹک جائے تمہارے پاؤں پر، ایسا نہ ہو اس کو کسی چیز سے، پولیسٹر سے کسی چیز سے آپ نے باندھا نہ ہو، وہ ٹکا ہوا ہو۔ تو یہ ساری شرائط اگر ہوں گی تب موزے کا مسح ہوگا۔ باقی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے، یعنی ننگے پاؤں پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ دلیل، سفر میں عصر کا وقت تھا، کچھ لوگ جلدی سے گئے اور جلدی وضو کیا، حضور دیر سے پہنچے، آپ نے ذرا دیکھا تو ان کی ایڑیاں، ٹخنے خشکی کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، یہ ایڑیاں، یہ ٹخنے جو خشک ہیں یہ دوزخ میں جلیں گے، لہذا پاؤں دھو کر کے اپنے پاؤں کو گیلا کرو۔ تو 4 فرائض ہیں ننگے پاؤں کا جو وظیفہ ہے وہ دھونا ہے، مسح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو ننگے پاؤں بھی کیا کرتا ہے؟ مسح کرتا ہے۔ ہمارے ہاں موزے پہ تو مسح ہوگا لیکن ننگا پاؤں وہ دھونا پڑے گا۔ تو 4 فرائض کا بیان۔ تیمم کل میں نے آپ کو بتائی، یہ دوسری مرتبہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ آیت ہمارے رب نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں، تقریباً 2 رکوع پہ پھر یہودی اور عیسائیوں کی بدعہدی کا بیان۔ بیت المقدس کے فتح کے لیے جماعت بنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی چلو، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، وہاں پر بڑے لمبے لمبے لوگ اور طاقتور لوگ ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں ایک دم ختم کر دیں گے۔ بڑی ترغیب دی، نہیں مانے، اور کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ پاک نے 40 سال تک ان کو سزا دی، ایک میدان کے اندر ان کو سزا دی کہ ان کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ تو نبی کی بات کو ماننا، یہی جملہ ایک صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا، حضرت غزوہ بدر میں حضور نے مشورہ لیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت، صحابی نے کہا حضرت ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں گے، ہم تیار ہیں، آپ ہمیں دنیا کے آخری کنارے میں کہیں گے، ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر موقع پہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ اور آخری جو قصہ ہے وہ حابیل اور قابیل کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور قابیل قوف کے ساتھ یہ قاتل بنا حابیل کا۔ یہ پہلا قتل تھا جو ایک نبی کے بیٹے کے ہاتھ سے ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی اچھی چیز کی بنیاد پڑتا ہے، اللہ جل جلالہ جب تک وہ چلے گا اس پہلی بنیاد ڈالنے والے کو نیکی میں حصہ ملے گا۔ جو بری بنیاد ڈالے گا جب تک وہ بری چیز چلے گی، آپ نے فرمایا دنیا میں قیامت تک کہیں پر بھی کوئی بھی قتل ہوگا، پہلا قاتل اس میں پھنسے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ قابیل ہے، اور اس نے قتل کیا۔ پھر اس کو اللہ نے کوا بھیج کر کے دفن کا طریقہ سکھایا، اور یہ والی بات بتا دی کہ دیکھو
قتل اللہ کو کسی صورت میں اچھا نہیں لگتا۔ اور ڈاکوؤں کی سزا، ایک تو چور کی سزا ہے، چوری کی تعریف کیا ہے؟ خفیہ کوئی چیز لینا، تو اس کا تو ہاتھ کٹے گا، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس کا ذکر اسی پارے میں ہے۔ لیکن ڈاکو ہے، دن دہاڑے آیا، فائر کی، لوگوں کو ڈرایا، راستہ روکا، اور جناب پیسے بھی لیے، مارا بھی۔ تو ڈاکو کی چار قسمیں ہیں۔ ایک صرف دبکا شپکا کیا، ڈرایا لوگوں کو، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو حکومت وقت پکڑے اور اس کو مسلمانوں کے علاقے سے در بدر کر دے، یہ اسلامی ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالا، مارا نہیں، مال لے لیا اور پکڑا گیا، اور پکڑا گیا تو اس ڈاکو کا چور کی سزا میں فرق یہ ہے کہ چور کا تو صرف ہاتھ کاٹیں گے، ڈاکو کا کیا ہوگا؟ سیدھا ہاتھ یہاں سے کٹے گا اور الٹا پیر ٹخنے سے کٹے گا۔ کس صورت میں؟ جبکہ صرف مال لیا ہو۔ اور اگر ڈاکو نے مارا بھی، بندہ بھی مارا، مال بھی لیا، تو اللہ جل جلالہ اس کی سزا یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو کیا کریں گے؟ اس کا ایک یہ ہاتھ کاٹیں گے، الٹا پیر کاٹیں گے، اور پھر اس کو چوک میں اس کو لٹکا دیں گے، گردن اس کی کاٹ کے، یعنی قتل کر کے 3 دن تک اس کی لاش لٹکی رہے گی، تاکہ ہر گزرنے والا دیکھے اور ہمیشہ کے لیے توبہ کرے کہ کبھی بھی اس طرح مارنا اور ڈاکہ ڈالنا وہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہے ڈاکوؤں کی سزا 6 پارے میں۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری بخشش فرما، ہمیں صحیح علم عطا فرما، اس پر عمل عطا فرما، اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ بے برکتی سے بچا، برکت عطا فرما، خوف ختم فرما، وسوسے ختم فرما، بد نظری کی بیماری سے بچا، بدگوئی سے بچا۔ اللہ رمضان کے دن اور رات بابرکت بنا۔ اللہ جیسے آپ نے ہمیں ابھی بٹھایا ہے، ہمیں رات سحری میں 8 رکعت تہجد کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس وقت میں تلاوت، ذکر اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا دن بھی تلاوت میں مصروف فرما، اپنی یاد کے لیے ہمیں وقت نکالنے والا بنا، اور 100% ہر حرام سے ہمیں بچنے والا بنا۔ اللہ روزہ آپ کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اپنے خصوصی دربار سے ہمیں روزے کا بدل عطا فرما، اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ میں خود ہی اس کا بدل ہوں۔ اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اور ہر امتحان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں حادثات سے بچا، اچانک کی پکڑ سے بچا، اچانک کی موت سے بچا، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔